سامعین، خطبے کے بعد میں نے جس آیہ مقدسہ کو تلاوت کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یاد رکھے عزت کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے تو ذہن میں تعظیم و توقیر، الفت و محبت، بھائی چارگی اور امن و شانتی کا تصور فوراً آ جاتا ہے۔ یاد رکھے جہاں عزت ہے وہاں ذلت اور رسوائی نہیں، جہاں عزت ہے وہاں غرور اور تکبر نہیں، جہاں عزت ہے وہاں دشمنی نہیں، جہاں عزت ہے وہاں حسد اور مکر و فریب نہیں، جہاں عزت ہے وہاں پر اختلاف نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر عزت ہے وہاں پر کوئی نقصان نہیں، جہاں عزت ہوگی وہاں سکون ہی سکون ہوگا۔ اب عزت یہ عمدہ لباس، خوبصورت حسن، مال و دولت، حکومت اور سرداری کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ عزت ایک اچھی سوچ اور اچھے کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ آج اس موضوع پر اس لیے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ آج قوم مسلم کی عزت اور مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کا احترام داؤں پر ہے۔ آج مسلمانوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے۔ آج قوم مسلم کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج قوم مسلم کو ہر طریقے سے اور ہر طرح ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ قوم مسلم آج زب و حالی کے اندر گری ہوئی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی محفوظ اور محسوس ہو رہی ہے کہ آج قوم مسلم ذلت اور رسوائی کے اندر کیوں گری ہوئی ہے۔ آج قوم مسلم کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ معزز سمجھے جانے والی قوم جسے قرآن نے کنتم خیر امت کا خطاب دیا ہے، آج وہ پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہ گئی ہے۔ آج ہمارے ملک میں، ہمارے ماتحتی میں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کو بھگا کر کے غیر مسلم سماج اپنے ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر ان کی تصویر لگا کر کے ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہے۔ آج آئے دن ہم کو نکالنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمارے بزرگان دین، ہمارے بزرگان دین کی عزت اور ناموس پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جا رہے ہیں، ہمارے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ برابر چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اس ذلت اور رسوائی کے ذمہ دار دوسروں سے زیادہ ہم خود اور ہمارا معاشرہ ہے۔ جس قوم کو اپنی عزت کا خود خیال نہ ہو اسے دوسروں سے عزت کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ دور حاضر کے بڑے بڑے علماء کرام نے امت مسلمہ کے زوال کا سبب بتایا ہے۔ امت مسلمہ پستی میں کیوں گری ہوئی ہے، امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں ہو رہی ہے۔ دور حاضر کے بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ نے اسلام کے اصولوں کو بدنام کر دیا۔ امت مسلمہ اسلام کے اصولوں سے دور ہو گئی ہے۔
آج ہم نے دین کی اصل کو اپنے دماغوں سے نکال دیا. آج ہم دوسرے قوموں کی طرح اپنی خواہشات اور اپنی مطلب کے اندر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج ہماری زب و حالی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کو بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج اسلام جو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کا ضامن ہے، ہمارے لیے دستور حیات ہے، اسلام آج صرف محض مسجدوں کے اندر قید ہو گیا ہے. آج اسلام کے اصولوں سے دوری کی بنیاد پر ہمارے اندر کے جذبات سرد ہو گئے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر کینہ، بغض، تکبر اور گھمنڈ بھرا گیا ہے. آج اسلام کی دوری کے سبب ہمارے اندر سے حسن اخلاق کی صفت نکل چکی ہے، حالانکہ حسن اخلاق کی سرکار نے ہم کو تعلیم دی ہے. اچھے اخلاق سرکار علیہ السلام نے ہم کو سکھائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. سرکار علیہ السلام نے حضرت جبریل کو اس کا مطلب پوچھا تو حضرت جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس کا معنی میں نہیں جانتا، میں رب سے ہم کلام ہو کر کے آتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے ہم کلام ہو کر کے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ سرکار، اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرے، اچھائی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ تمہارے ساتھ دشمنی کرے، محبوب آپ ان سے دوستی کرو. جو لوگ آپ کو نہ دے، محبوب تم انہیں بہت سارا عطا کرو. جو لوگ تمہیں گالیاں دے، اس کے بدلے میں آپ دعائیں دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھے اخلاق ہم کو سکھائے ہیں، اچھے اخلاق کا درس دیا ہے. اگر ہم سرکار علیہ السلام کے بتائے ہوئے اخلاق کو اپنے اندر سمیٹ لے تو یہ بھی بعید نہیں ہے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لے. سرکار نے ہمیں اتنے اچھے اخلاق سکھائے ہیں. آج امت مسلمہ کی زب و حالی کا سبب اسلام سے دوری ہے، اور امت مسلمہ کے زوال کا ایک سبب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اور ان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ترقی، یہ دوسروں کو نہیں دیکھا جا سکتا. ایک مسلمان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرا مسلمان ترقی نہ کرے. آج ہم بزنس کے طور پر، سوشل میڈیا کے طور پر اور امامت کے طور پر، قیادت کے طور پر دوسروں کو تو تسلیم کر لیتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہی قیادت، یہی امامت، یہی بزنس ہمارا کوئی مسلم بھائی کرے. تو امت مسلمہ کی زب و حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتا. حالانکہ سرکار علیہ السلام نے تو ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھے، ایک دوسرے کا وقار کو بلند کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے. سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ما اطیبو کی واطیب من حرمتی واطیب من ریحتی والمؤمن اعظم من حرمتی منکی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے فرمایا، اے کعبہ تو کتنا بلند ہے، تیری عظمت کتنی بلند ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، لیکن اے کعبہ سن، تو با عزت تو ہے
لیکن تیرے سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے، تیرے سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے تو ایک دوسرے مسلمان کی عزت کرنا ہم کو سکھایا ہے، اور آج ہمارا ماحول اور آج ہمارا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ امت مسلمہ کی زب و حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ علم سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ اس امت کو تو شروعات ہی کے اندر اقرا کی اللہ نے تعلیم دی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم علم سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ آج ہماری تجارت نے، آج ہماری نفسانی خواہشات نے، آج ہمارے مال نے ہم کو علم سے دور کر دیا ہے۔ حالانکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں لوگوں نے سوال کیا، اے کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ بتائیں مال بہتر ہے یا علم بہتر ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا علم بہتر ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ علم انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہے، اور مال فرعون اور حامان کی میراث ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ مال کی حفاظت تمہیں خود کرنی پڑتی ہے، لیکن علم بذات خود تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ مال کو جتنا خرچ کرو گے اتنا کم ہوگا، لیکن علم کو جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آج ہماری تجارت نے، ہماری نفسانی خواہشات نے ہم کو علم سے دور کر دیا ہے، اور ہم نے تو ایسے تجربے کیے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ آج اتنے کیسے دیہات بھی ہے جہاں پر پوری بستیاں مسلمانوں کی ہے، لیکن وہاں پر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، وہاں پر کوئی عالم دین نہیں ہے۔ آج مغربی تہذیب نے اور سوشل میڈیا نے ہم کو علم سے کوسوں دور کر دیا ہے۔ یہ بھی امت مسلمہ کی زب و حالی کا سبب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کی زب و حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے اس نعمت کو فراموش کر دیا ہے جو نعمت ہمارے لیے ہدایت کے طور پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن ہمارے لیے بہترین ہدایت ہے۔ قرآن کے شروعات میں ہی اللہ نے ہم سے کہا ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن آج ہم نے اللہ کے اس احسان کا بدلہ کس طریقے سے دیا؟ آج ہم نے اس قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا۔ یہ وہی قرآن ہے کہ جب حضرت عمر ابن خطاب ننگی تلوار کو لے کر کے اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، تو راستے کے اندر اپنی بہن کے گھر کے قریب سے ان کا گزر ہوا، تو وہاں سے قرآن کے نغموں کی صدائیں آئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جب وہ الفاظ حضرت عمر کے دل پر پڑے تو حضرت عمر ابن خطاب اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کا دل کفر سے پھر کر کے اسلام کی طرف لوٹ آیا۔ یہ وہی قرآن ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہماری ہدایت کا، ہماری کامیابی کا، ہماری خیر زندگی کا ضامن ہے۔ امت مسلمہ کی زب و حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کی زب و حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے حضور کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا فراموش کر دیا ہے۔
دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں بنائیں، ان تمام قوموں نے اپنے زوال کو بھی دیکھا، اپنے عروج کو بھی دیکھا، اور ان کے زوال اور ان کے عروج کا سبب کوئی اور نہیں تھا بلکہ انہی کے کرتوت تھے۔ آج امت مسلمہ بھی اسی راہ پر گامزن ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت مسلمہ نے کبھی عروج ہی نہیں دیکھا، بلکہ امت مسلمہ تو ابتدائی دور سے ہی عروج پر ہے۔ امت مسلمہ نے ابتدائی دور میں ایسی شخصیات پیدا کی ہے جن کی وجہ سے دنیا قائم ہوئی ہے، جن کی وجہ سے حکومتوں کو نظام ملا ہے، جن کی وجہ سے حکومتوں کو قائم کرنے کا اور ان کو چلانے کا نظام ملا ہے، جس کی سب سے بہترین مثال خود ہمارے نبی کی ذات ہے۔ بڑے بڑے ماہر نفسیات، بڑے بڑے عیسائی پروفیسر، بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دنیا نے اگر جینا سیکھا ہے تو وہ محمد کے اصولوں سے سیکھا ہے۔ دنیا نے اگر جینا سیکھا ہے تو ہمارے نبی کے اصولوں سے سیکھا ہے، اور ہمارے نبی کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے بہت سارے صفت حیوان صفت انسان ایسے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو چلانے کا نظام قائم کر لیا ہے۔ ہمارے نبی کے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نبی رحمت کی زندگی ہمارے لیے، ہمارے معاشروں کے لیے ہدایت کا ضامن ہے اور راہ نجات ہے۔ ہمارے نبی کی صورت اور ہمارے نبی کی سیرت ایسا جگمگاتا آفتاب ہے جن سے زندگی کی راہیں روشن ہو جاتی ہے اور تاریکیاں چھٹ جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ سیاست کے میدان میں دیکھیں، تجارت کے میدان میں دیکھیں، ازدواجی زندگی میں دیکھیں، باپ کے مرحلے میں دیکھیں، بیٹے کے مرحلے میں دیکھیں، الغرض کے ہمارے نبی نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور ہمارے نبی کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور ہمارے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے تو سب سے پہلے خود ہمارے نبی نے اس پر عمل کر کے ہم کو بتایا ہے۔ ہمارے نبی نے حکم دیا کہ فقراء اور مساکین کی مدد کی جائے۔ ہمارے نبی نے حکم دیا کہ بیماروں کی بیمار پرسی کی جائے، تو اس پر سب سے پہلے ہمارے پیغمبر نے عمل کر کے ہم کو بتایا۔ ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کی صورت یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک بہت بڑا امریکہ کا عیسائی پروفیسر ہے، ماہر نفسیات اور بہت بڑا سائنسداں ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر اس نے 100 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی وجہ سے دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ انقلاب آیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو جینے کا سلیقہ ملا ہے۔ اس مائیکل ایچ ہارٹ نے ان 100 شخصیات کے اندر پہلے نمبر پر ہمارے نبی کا نام لکھا ہے۔ وہ عیسائی پروفیسر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھا، اس نے ہمارے نبی کے کیریکٹر کو دیکھا، اس نے اول نمبر پر ہمارے نبی کا نام لکھا۔ ہمارے نبی کی سیرت اور ہمارے نبی کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ہم کامیابی سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں، تو ہم ہمارے قائد، ہمارے پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان کچھ غلطی اور خطا ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ آج مقدس رات ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر نعت ہوگی، بیان ہوگا، دعا ہوگی اور ذکر ہوگا۔ آپ تمام حضرات تشریف۔ پیارے دوستوں، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔
न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।